بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بیسکلی ٹائپس آف کمپیوٹر بیسڈ آن پرفارمنس، سائز اینڈ پاور، صحیح ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا بحث رہے گا وہ ہے ٹائپس آف کمپیوٹر بیسڈ آن ورکنگ، اور تیسرا ہمارا ٹاپک ٹائپس آف کمپیوٹر بیسڈ آن پرپس، صحیح ہے۔ تو اب ان ٹاپکس کو ہم ایکسپلین کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ جو کمپیوٹر کے ٹائپس ہیں وہ پرفارمنس، سائز اور پاور کے بیس پہ کیا کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ٹائپس آف کمپیوٹر بیسڈ آن ورکنگ اینڈ پرپس، صحیح ہے۔ تو ابھی سٹارٹ لیتے ہیں فرسٹ ٹاپک سے، ٹائپس آف کمپیوٹر بیسڈ آن پرفارمنس، سائز اینڈ پاور۔ اچھا، تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسڈ آن سائز یا پرفارمنس کمپیوٹر کے چار ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے مائکرو کمپیوٹر، دوسرے نمبر پہ منی کمپیوٹر، تیسرے نمبر پہ مین فریم کمپیوٹر، اور چوتھے نمبر پہ سپر کمپیوٹر، صحیح ہے۔ تو ابھی سٹارٹ لیتے ہیں مائکرو کمپیوٹر سے۔ مائکرو کمپیوٹر کا نام سنتے ہی آپ لوگوں کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جو ہم ڈیلی کے استعمال میں یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ مائکرو کمپیوٹر ہے۔ اب مائکرو کمپیوٹر بیسکلی اگر آپ نے فرسٹ 4 لیکچرز دیکھے ہیں تو اس کو آپ ایزی وے سے سمجھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اب ایک مائکرو کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ایک پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے، جو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، جو کیا کرتا ہے، کسی یوزر سے انپٹ لیتا ہے، پھر اس انپٹ کو کیا کرتا ہے، ڈیفرنٹ پروسیسز کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک مائکرو کمپیوٹر کے اندر ریم لگا ہوتا ہے، سی پی یو لگا ہوتا ہے، ہارڈ ڈسک لگا ہوتا ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، صحیح ہے۔ اور پھر کوئی آؤٹ پٹ اسکرین ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے آؤٹ پٹ کو دیکھ سکیں، صحیح ہے۔ تو یہ مائکرو کمپیوٹر ہے۔ اس میں جو ریم کی میکسیمم کیپیسٹی ہوتی ہے وہ 8 جی بی ٹو 16 جی بی تک ہوتی ہے۔ پروسیسر کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ بیسڈ آن ڈفرینٹ پروسیسر اسٹائل میں ہوتا ہے، صحیح ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کور آئی 9 استعمال کر رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ اسپیڈ کا آپ کو ملے گا، کور آئی 7 ڈفرینٹ، اس طرح لو ہو کے پھر یہ گیگا ہرٹز جو ہے، یہ اس کا مطلب آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ گیگا ہرٹز کا مطلب کیا ہے کہ بلینس آف انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ 3.5 مینس کیا؟ 3.5 بلینس انسٹرکشنز پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں۔ اور کور آئی 9 کا مطلب کیا ہے کہ 9 کور پروسیسرز لگے ہیں۔ ہارڈ ڈسک بھی بیس کرتا ہے آپ کے ریکوائرمنٹ کے بیس پہ کہ فار ایگزامپل آپ کتنے ڈیٹا اس میں رکھنا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو ان کا بھی ڈسکس کرتے ہیں مائکرو کمپیوٹر۔ اچھا، مائکرو کمپیوٹر کی بات کریں اگر ہم، تو یہ کیا ہے؟ ٹائپس آف کمپیوٹر اکارڈنگ ٹو پرفارمنس، سائز اینڈ پاور۔ پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ مائکرو کمپیوٹر۔ تو مائکرو کمپیوٹر جو ہوتا ہے یہ بیسکلی ایک پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہ بیسک انپٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ میکینزم پہ کام کرتا ہے۔ ایک کی بورڈ ہوتا ہے اس کے پاس، انپٹ دینے کے لیے ماؤس ہوتے ہیں، پروسیسر ہوتا ہے، اور کوئی آؤٹ پٹ اسکرین ہوتا ہے۔ مائکرو کمپیوٹر کا سب سے جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ مائکرو کمپیوٹر جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک سنگل یوزر کمپیوٹر ہے۔ سائز میں بھی عموماً چھوٹا ہی ملتا ہے، اگر ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پی سی کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ سائز میں اتنا بڑا نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ جنرل پرپس کمپیوٹر ہوتا ہے، مینس جنرل پرپس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ ٹاسک پہ کام کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اور جو اس کی کوسٹ کی بات کریں تو یہ بھی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، 15 to 20 ہزار میں ایک اچھا سسٹم آپ کو اویلیبل ہوتا ہے۔ یہ عموماً ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، آفیسز میں استعمال کرتے ہیں، نیٹ کیفیز میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کی اسپیڈ کی بات کریں تو یہ آنے والے جو سب ٹائپس ہیں، مینس منی کمپیوٹر ہو گیا، مین فریم ہو گیا، سپر کمپیوٹر ہو گیا، اس سے اسپیڈ میں لو ہے، صحیح ہے۔ جو اس کی اسپیڈ کی میجرمنٹ یونٹ ہے وہ ہے بیسکلی گیگا ہرٹز۔ ایگزامپلس میں پرسنل کمپیوٹر آتا ہے، لیپ ٹاپ آتا ہے، اسمارٹ فونس آتے ہیں، ٹیبلٹس آتے ہیں، صحیح ہے۔
یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ایک مائکرو کمپیوٹر ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو مائکرو کمپیوٹر کے سب ٹائپس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ڈفرینٹ سب ٹائپس مائکرو کمپیوٹر میں آپ کو ملیں گے، صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کو۔ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ بھی ایک پرسنل کمپیوٹر ہے۔ کس کے کیٹیگری میں آتا ہے؟ مائکرو کمپیوٹر کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ ایک ٹیبل میں فٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، جس طرح آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پاس ساتھ ایک سی پی یو ہوتا ہے، مانیٹر ہوتا ہے، کی بورڈ ہوتا ہے، ماؤس ہوتا ہے، اور وہ ایک ٹیبل یا ایک ڈیسک اس کے لیے انف ہوتا ہے، صحیح ہے۔ سنگل یوزر ہے، وہی بات ہے۔ ملٹی فنکشن پہ ہم کام کرتے ہیں، مینس ایٹ اے ٹائم ہم انٹرنیٹ کو بھی براؤز کر سکتے ہیں، آڈیو ویڈیو گانے کچھ بھی چلا سکتے ہیں، گیمز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئرس اس میں انسٹال کر کے ان کو یوز کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے پرپزز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ ورژنس ہیں ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے، فار ایگزامپل آپ پینٹیم سے اٹھا کے کور i9 تک ڈفرینٹ پرائس میں ڈفرینٹ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر آپ کو ملیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ اس کا ایک پکچر ہے جو میں ساتھ میں اٹیچ کیا ہے، صحیح ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو مائکرو کمپیوٹر کا جو دوسرا ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ لیپ ٹاپ۔ لیپ ٹاپ بھی کیا ہے؟ ایک پرسنل کمپیوٹر ہے۔ لیپ ٹاپ اس میں اور ڈیسک ٹاپ میں جو بیسک فرق ہے وہ کیا ہے کہ لیپ ٹاپ ایک پورٹیبل کمپیوٹر ہے، مینس ہم اس کو ایزی وے سے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، جو تیسرے نمبر پہ ہم اس کی بات کریں تو یہ کیا ہے؟ عموماً اس کو ہم نوٹ بک کمپیوٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں، سیم یہ بھی ملٹی فنکشنل کمپیوٹر ہے، مینس ایٹ اے ٹائم ہم اس میں ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر پاتے ہیں۔ سنگل یوزر ہے یہ بھی، مینس ایٹ اے ٹائم ایک سنگل کی بورڈ ہوتا ہے، ٹچ پیڈ ہوتا ہے، یا LCD اسکرین ہوتا ہے، اور اس کی جو ریم اور پروسیسر کی جو اماؤنٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ آپریٹنگ سسٹم ونڈوز استعمال کرتا ہے، میک آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے، یونکس اور بھی ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ڈفرینٹ ورژنس میں آپ کو ملیں گے، پینٹیم ہو گیا، کور ہو گیا، کور i9 ہو گیا۔ تو یہ پکچر آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ ایک لیپ ٹاپ کی پکچر ہے۔ اچھا، تو تیسرے نمبر پہ اسمارٹ فون آپ سب کو پتہ ہے کہ اسمارٹ فون بھی کیا ہے؟ مائکرو کمپیوٹر کے کیٹیگری میں آتا ہے، صحیح ہے۔ عموماً جو اس کی سائز ہوتی ہے وہ 4 انچ سے 7 انچ تک اس کی سائز لینڈسکیپ اور پورٹریٹ میں آپ کو ملتی ہے۔ عموماً ہم اس کو ہاتھ میں اٹھا کے کرتے ہیں، یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے۔ اچھا، تو یہ ڈیوائس کو آپ اپنے جیب میں رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزی وے سے کیری کر پاتے ہیں، یہ بھی اس کی ایک بینیفٹ ہے۔ اس کو ہم جو انپٹ اور آؤٹ پٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ ٹچ سکرین کے بیس پہ ہی ہمیں ملتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم جو یہ یوز کرتے ہیں وہ اینڈرائڈ اور iOS، صحیح ہے۔ A smartphone is a mobile device that combines cellular and mobile computing functions into one unit، صحیح ہے، مینس ایٹ اے ٹائم ہم اس میں کال بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں، براؤزنگ بھی کر سکتے ہیں، مینس ڈفرینٹ ٹاسک ہم ایٹ اے ٹائم اس میں پرفارم کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ ایک تصویر بھی میں نے اٹیچ کیا ہے اسمارٹ فون کا، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ٹیبلٹ کمپیوٹر۔ ٹیبلٹ بھی سیم اس کے جیسا بھی اسمارٹ فون کے جیسا ہی ورک کرتا ہے، صحیح ہے۔ اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ عموماً 7 انچ سے 9 انچ تک ہوتی ہے۔ اچھا، ٹیبلٹ کمپیوٹر دیٹ از انٹرمیڈیٹ ان سائز بٹوین اے لیپ ٹاپ اینڈ اے اسمارٹ فون۔ اسمارٹ فون سے تھوڑا بڑا ہوگا اور لیپ ٹاپ سے تھوڑا چھوٹا سائز کا آپ کو ملے گا، صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ ہمارے پاس یہ بھی ٹچ سکرین کے بیس پہ انپٹ لیتا ہے اور آؤٹ پٹ آپ کو جنریٹ کرتا ہے۔ کی بورڈ بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم یہ بھی اینڈرائڈ یوز کرتا ہے، iOS استعمال کرتا ہے اور ونڈوز استعمال کرتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک ٹیبلٹ کی تصویر میں نے اٹیچ کی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں دوسرے ٹائپس آف کمپیوٹر یعنی منی کمپیوٹر کی طرح۔ یہ بیسکلی ریلیز ہوا تھا 1960s کو۔ یہ
ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے، مینس ایٹ اے ٹائم ملٹیپل یوزر اس میں کام کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور جو اس کی دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو عموماً ہم میڈ رینج یا ورک اسٹیشن کمپیوٹر کے نام سے بھی جانتے ہیں. میڈ رینج کا مطلب کیا ہے کہ یہ مین فریم اور مائکرو کمپیوٹر کے بیچ میں لائی کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ عموماً 2 to 100 آف یوزرز سائملٹینیسلی منی کمپیوٹر کو ایکسیس کر پاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، تو یہ فاسٹر ہے، قیمتی ہے اور کیپیسٹی تھوڑی لارج ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مائکرو کمپیوٹر. صحیح ہے. اچھا، آلسو نون ایز سرور کمپیوٹر. اب سرور جو ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک کلائنٹ ہوتا ہے اور دوسرا سرور ہوتا ہے. سرور کی چند خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ اس کی میموری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کلائنٹ، اس کی پروسیسر اسپیڈ فاسٹ ہوتی ہے، اس کی ہارڈ ڈسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فنکشنلٹیز جس بھی سسٹم میں ہو وہ منی کمپیوٹر کے کیٹیگری میں آتا ہے. صحیح ہے. These systems are used in small companies where capacity and speed of operations are not highly critical. اب یہ عموماً ایسے انسٹیٹیوٹس یا ایسے کمپنیز میں استعمال ہوتا ہے جہاں اسپیڈ مینس بہت زیادہ اسپیڈ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ابھی جس طرح ہم پریورٹی کی بات کریں، اگر سپر کمپیوٹر کی بات کریں تو اس کو آن دی اسپوٹ ایگزیکیوٹ ہونا ہے. جو بھی انسٹرکشن اس کو ملے وہ آن دی اسپوٹ ایگزیکیوٹ ہو کے اسکرین پہ شو کرانا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں ڈیلے پاسبل نہیں ہے، اس میں تھوڑی بہت ڈیلے ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا، تو یہ کیا ہے؟ سپورٹ ملٹی یوزر اینڈ ملٹی ٹاسکنگ انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں. دے آر یوزڈ ان بزنس اینڈ کامرس ایز پے رول بنانے کے لیے، اسٹاک کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینس ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ہم منی کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. جو اس کی ایگزامپلس ہے وہ آئی بی ایم مڈ رینج کمپیوٹر، ڈی ای سی پی ڈی پی اور ڈیٹا جنرل نووا، یہ اس کے ایگزامپلس ہیں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک لیپ ٹاپ جیسا ہی ہے، لیکن اس کی مین جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے؟ اس کے فنکشنلٹیز پہ ہیں. صحیح ہے. کہ یہ ایٹ اے ٹائم 2 سے لے کر 100 تک یوزرز اس سسٹم کو سائملٹینیسلی ایکسیس کر پاتے ہیں. صحیح ہے. اب تیسرے ٹائپ کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے بیسکلی مین فریم کمپیوٹر. صحیح ہے. اگر ہم ان کو کمپیئر کر کے لکھیں گے تو یہ ہمارے لیے ایزی ہوگا. مینس اگر آپ مین فریم کو 2 کمپیوٹرز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، ایک سپر کمپیوٹر کے ساتھ اور دوسرا منی یا مائکرو کمپیوٹر کے ساتھ. اگر منی یا مائکرو کمپیوٹر کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مین فریم جو ہے یہ ایز اسپیڈ، ایز کیپیسٹی، ایز اسٹوریج کیپیسٹی کے بیس پہ مائکرو اور منی سے زیادہ ہوگا اور سپر کمپیوٹر سے لو رہے گا. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک کمپیوٹر کی ٹائپ ہے جو ملٹی یوزر آپریٹنگ سسٹم ہے. مینس اس میں ایٹ اے ٹائم 100 to thousands آف یوزرس، ایون 10,000 آف یوزرس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سائملٹینیسلی اس سسٹم کو ایکسیس کر پاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، فاسٹر دین مائکرو اینڈ منی کمپیوٹر، ہائی اسپیڈ اینڈ لارج میموری، سپورٹ ملٹی یوزر اینڈ ملٹی ٹاسک، ڈیٹا آر فزیکلی سپریٹڈ بٹ لاجیکلی کنیکٹڈ. اب ڈیٹا جو ہے وہ فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ سپریٹ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن لاجیکلی وہ کیا ہوتے ہیں؟ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. ابھی اس کا ایک سالڈ ایگزامپل لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اے ٹی ایم مشین کے لے سکتے ہیں. صحیح ہے. اب اے ٹی ایم مشین کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بندہ یہاں جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے ایکسیس کرتا ہے، ایک بندہ پشاور میں، دوسرا بندہ کسی دوسرے کنٹری میں. مینس وہ سارے جتنے بھی نمبرز آف اے ٹی ایمس مشینس ہوتے ہیں ان کو اگر آپ فزیکلی دیکھیں تو وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر لاجکلی ان کو دیکھیں تو وہ ان کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے جو ملٹیپل یوزر مینس 1000 to 10,000 آف یوزرس اس ایک سسٹم کو کیا کرتے ہیں؟ ایٹ اے ٹائم ایکسیس کر پاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، جو اس کی ورڈ لینتھ ہے وہ تقریباً 48 بٹس، 60 بٹس اور 64 بٹس کے درمیان ہوتا ہے. اسٹوریج کیپیسٹی ول بی ان مینی ٹیرا بائٹس ایون پیٹرا بائٹس. جو اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ابھی ظاہر سی بات ہے، خود ہی دیکھیں یار، اگر تھاؤزنڈس آف
پرسنس ایٹ اے ٹائم اس کو ایکسیس کر پاتے ہیں، تو اسٹوریج کی زیادہ اسٹوریج کی ضرورت ہوگی اسے. صحیح ہے. اچھا، جنرلی دیز کمپیوٹرس کین ہینڈل ہیوج والیوم آف انفارمیشن اینڈ ڈیٹا. صحیح ہے. اچھا، یوزڈ ان ریسرچ آرگنائزیشن میں استعمال ہوتے ہیں، یہ لارج انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں، ایئر لائن ریزرویشن جو آپ ٹکٹ بک کراتے ہیں ان میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور آٹومیٹک ٹیلر مشین یا اے ٹی ایم میں اس کا یوزیج ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ سسٹم بھی میں نے اٹیچ کیا ہے، یہ اس ٹائپ کے سسٹمز ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. تو اس میں جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو مائکرو اینڈ منی بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، جو لاسٹ سسٹم کی ہم بات کریں وہ ہے بیسکلی سپر کمپیوٹر. صحیح ہے. اگر سپر کمپیوٹر کی ہم بات کریں تو سپر کمپیوٹر کیا ہے، نام سے ہی خود کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ جتنے بھی نمبرز آف کمپیوٹرز ہیں ان سب میں کیا ہوگا، ٹاپ لیول پہ ہوگا. صحیح ہے. ٹاپ لیول پہ سپر کمپیوٹر از دا فاسٹسٹ کمپیوٹر ان کرنٹ ایرا. اچھا، جو دوسرے نمبر پہ اس کی بات کریں تو وہ اے سپر کمپیوٹر از اے کمپیوٹر with a high level of performance as compared to general purpose computer. صحیح ہے. جنرل پرپز کمپیوٹر سے اس کی جو اسپیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں یار کہ جو سپر کمپیوٹر اور مائکرو یا منی کمپیوٹر ہے ان میں جو بیسک ڈفرینس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سپر کمپیوٹر کسی اسپیشل ٹاسک کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. صحیح ہے. مینس وہ ایٹ اے ٹائم سنگل ٹاسک کو پرفارم کرنے میں کیپیبل ہوتا ہے، اور اس سنگل ٹاسک کو انتہائی ہائی اسپیڈ میں یہ کیا کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں آپ سمجھیں گے کہ یہ کس جگہ پہ ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. دا میموری کیپیسٹی ول بی ان گیگا بائٹس اینڈ ٹیرا بائٹس. اس کی جو میموری کیپیسٹی ہے وہ گیگا بائٹس، ٹیرا بائٹس، پیٹرا بائٹس، ایون ہیگزا بائٹس میں ملتا ہے ہمیں. صحیح ہے نا. اور جو اس کی اسٹوریج کیپیسٹی ہے وہ کیا ہے، ایگزا بائٹس. پیٹرا بائٹس کے بعد ایگزا بائٹس آتا ہے. صحیح ہے نا. ان کو ہم یونٹ کنورژن میں دیکھیں گے. اچھا، پیریلل پروسیسرز ورک ٹوگیدر فار فاسٹ ایگزیکیوشن آف ڈیٹا. ایک ہوتا ہے سیریل ایگزیکیوشن، دوسرا ہوتا ہے پائپ لائننگ، اور تیسرا ہوتا ہے پیریلل. پائپ لائننگ کو لاسٹ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک پروگرام اگر ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج پہ گیا ہے تو پہلے سٹیج پہ دوسرا کام ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن پیریلل پروسیس کیا ہوتے ہیں، جتنے بھی نمبرز آف پروسیسز ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ موو کر کے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں ایک ہی ساتھ. صحیح ہے نا. تو یہ پیریلل پروسیس ہو گیا. تو اس وجہ سے اس کا جو اسپیڈ ہوتا ہے وہ انتہائی فاسٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، آئی بی ایم سپر کمپیوٹر سکوا اسپیڈ 16,000 ٹریلینس انسٹرکشنز پر سیکنڈ. ابھی خود ہی اس کے اسپیڈ کو آپ اندازہ لگا لیں یار کہ پر سیکنڈ میں اگر 16,000 ٹریلینس انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ سسٹم کیا ہوگا، انتہائی فاسٹ ہوگا. صحیح ہے نا. سپر کمپیوٹر یوزز لائنکس آپریٹنگ سسٹم ایز اے سسٹم سافٹ ویئر. جس طرح ہمارا مائکرو کمپیوٹر یونیکس یا ونڈوز استعمال کر رہا تھا، اور اس کے برعکس اگر ہم اس سپر کمپیوٹر کو دیکھیں تو یہ لائنکس آپریٹنگ سسٹم یوز کرتا ہے. صحیح ہے نا. سمت ایک نیا سپر کمپیوٹر ہے. اس مور دین ٹوائس ایز پاور ٹو کرنٹ ورلڈ لیڈر. صحیح ہے نا. اس کو دیکھیں ابھی. دا مشین کین پروسیس 2 lakh trillion calculations per second. 2 lakh trillion calculations بہت زیادہ ہوتے ہیں یار. اب سپر کمپیوٹر اس کو کیا کرتا ہے، پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ کرتا ہے. صحیح ہے نا. اچھا، پرفارمنس آف سپر کمپیوٹرز از میجرڈ ان فلوٹنگ پوائنٹ آپریشنز پر سیکنڈ. جس طرح ہم لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ملینس آف انسٹرکشن پر سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ ہو رہے تھے، لیکن یہ جو ہے یہ اس کے برعکس فلوٹنگ پوائنٹ جو انتہائی ٹف کام ہے کمپیوٹر کے لیے، یہ اس حساب سے کام کرتا ہے. صحیح ہے نا. تو اس وجہ سے اس کا جو اسپیڈ ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ فاسٹ ہوگا. جو اس کی یوزز ہوتی ہے وہ ریسرچ اینڈ ایکسپلوریشن پرپزز میں اس کا استعمال ہوتا ہے. مینس جو بم بلاسٹ کرتے ہیں، جو ایٹومک جو میزائلز ہم لوگ تجربہ کرتے ہیں، تو ان سب میں سپر کمپیوٹر کا ہی استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے نا.
اچھا جو ناسا ہے وہ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ابھی اسپیس کرافٹ کے لیے سپر کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، اور ویدر فارکاسٹنگ بھی اسی سپر کمپیوٹر سے ہی ہوتا ہے. ابھی آپ ویدر فارکاسٹ کو دیکھیں یار کہ پوری دنیا کا ڈیٹا ایک سینٹرلائز سسٹم میں ہوتا ہے، تو وہ کس سسٹم میں ہوتا ہے؟ سپر کمپیوٹر میں. صحیح ہے نا؟ کہ فار ایگزامپل یہاں چترال میں فی الحال کیا ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ادھر دوسرے آپ کنٹری میں جائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا ہے، انڈیا میں کیا ہے، افغانستان میں کیا ہے، اور افغانستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں کیا ہے. تو یہ سارا کام کون کرتا ہے؟ سپر کمپیوٹر کرتا ہے. یہ پکچر بھی میں نے اٹیچ کیا ہے، مینس اس میں بہت زیادہ ہائی اسپیڈی پروسیسرز ہوتے ہیں، میموریز ہوتے ہیں، اسٹوریج کیپیبلٹیز ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ سارا کیا ہے؟ سپر کمپیوٹر کی ایک ایگزامپل ہے. صحیح ہے نا؟ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہیں یار. اچھا تو دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں بیسڈ آن ورکنگ کی، تو اس میں 3 کمپیوٹرز آتے ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے نمبر پہ انالاگ کمپیوٹر، دوسرے نمبر پہ ڈیجیٹل کمپیوٹر، تیسرے نمبر پہ ہائبرڈ کمپیوٹر آتا ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. اچھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انالاگ کی. انالاگ کمپیوٹر عموماً آپ لوگوں نے اگر استعمال نہیں کیا ہے تو ان کو دیکھا ضرور ہے آپ نے. صحیح ہے نا؟ تو ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انالاگ کمپیوٹر کیا ہے. It is used to process analog data. اب what is analog data? Analog computer operates on measuring rather than counting. اگر ہم ڈیجیٹل کمپیوٹر کی بات کریں تو وہ ڈیجٹس پہ کام کرتا ہے، مینس کاؤنٹنگ پہ کام کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس انالاگ کمپیوٹر جو ہے یہ میجرنگ پہ کام کرتا ہے. اب کس طرح سے وہ ابھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں. صحیح ہے نا؟ اور جو اس کی دوسری بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں کوئی اسٹوریج کیپیبلٹی نہیں ہوتا، مینس یہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کا کیپیبل نہیں ہوتا. ایکوریسی بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. ہم اس میں لم سم لیتے ہیں کسی بھی ویلیو کو. ڈیٹا کین بی گیون ان پٹ ایز انالاگ اینڈ جنریٹ آؤٹ پٹ. صحیح ہے؟ مینس انالاگ ان پٹ دیتے ہیں اور انالاگ آؤٹ پٹ ہمیں ملتا ہے. صحیح ہے نا؟ انالاگ کمپیوٹر یوزز continuous physical phenomena such as electrical, mechanical and hydraulic quantities of model the problem being solved. means یہ جو ہے یہ کنٹینیوس فینومینا پہ کام کرتا ہے اور ڈیجیٹل ڈیٹا ڈسکریٹ فینومینا پہ کام کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس کی جو ایگزامپلس ہیں وہ تھرمومیٹر ہے ہمارے پاس، اسپیڈو میٹر ہے، انالاگ کلاک ہے، پریشر ہے، وولٹیج ہے. یہ تصویریں بھی میں نے اٹیچ کی ہیں، ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ انالاگ کلاک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اسپیڈو میٹر ہو گیا، آپ کا تھرمومیٹر ہو گیا، فیول کا جو وہ ہے وہ ہو گیا. تو یہ اور بھی بہت سارے ٹائپس اس کے کیٹیگری میں آتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل کمپیوٹر کی، تو یہ بیسکلی ورک کرتا ہے ڈیجٹس کے بیس پہ. نام سے ہی خود کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ یہ کس پہ کام کرے گا؟ 0 اینڈ 1 پہ. جو 0 جو ہے یہ آف کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور 1 آن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ بیسکلی ڈسکریٹ ڈیٹا پہ ورک کرتا ہے. اٹ کنورٹس ڈیٹا انٹو ڈیجٹس اینڈ دین آل آپریشنس آر ڈن. یہ سب سے پہلے جو بھی ڈیٹا اس کو ایز ان پٹ میں ملتا ہے اس کو بائنری ڈیجٹ میں کنورٹ کرتا ہے، مین 0 1 میں کنورٹ کرتا ہے، پھر جتنے بھی آپریشنس ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور ڈیجیٹل کمپیوٹر یہ خود اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ اس کو جو ڈیجٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے. صحیح ہے نا؟ اور ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہوتا ہے یہ بیسکلی جنرل پرپس کمپیوٹر میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ ٹاسک کو یا ڈفرینٹ اپلیکیشنس کو چلا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اور یہ ایز کمپیئر ٹو انالاگ یہ فاسٹر ہوتا ہے، ایکوریٹ ہوتا ہے، اسٹوریج کیپیبلٹی اس میں ہوتی ہے. کمپیوٹر یوزڈ فار بزنس اینڈ سائنٹیفک اپلیکیشن آر ڈیجیٹل کمپیوٹرس. صحیح ہے نا؟ ایگزامپل اس کے پرسنل کمپیوٹر ہو گئے، اسمارٹ فونس ہو گئے، ڈیجیٹل وولٹ میٹر ہو گیا. یہ میں نے اٹیچ بھی کیا ہے، ان پکچرز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جتنے بھی پکچرز ہیں یہ سارے کس کے کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر کے. صحیح ہے نا؟
اچھا، جو تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ہائبرڈ کمپیوٹر. ہائبرڈ کمپیوٹر کو آپ صرف اس طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل کمپیوٹر اور انالاگ کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس کے جتنے بھی بیسٹ فیچرز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ایک نیا سسٹم بنایا جاتا ہے، اس کو ہم ہائبرڈ کمپیوٹر کا نام دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، اٹ از دا کمبینیشن آف انالاگ اینڈ ڈیجیٹل کمپیوٹر. اٹ ورکس وتھ کنٹینیوس اینڈ ڈسکریٹ ویلیوز. دونوں اس میں استعمال ہوتے ہیں، مینس کنٹینیوس انالاگ والے بھی، ڈسکریٹ ڈیجیٹل والے بھی. The best qualities of analog and digital are combined for this system. Hybrid computer transfer the data from digital to analog and analog to digital. Hybrid computer جو ہوتا ہے وہ اس کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ analog to digital اور digital to analog ڈیٹا کو کنورٹ کر پائے. صحیح ہے نا؟ یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو کمپیوٹر ہوتا ہے یار. It has limited، جو اس کی اسٹوریج ہوتی ہے وہ اس کے کیپیسٹی کے بیس پہ ہوتی ہے، مینس کہ اس میں زیادہ ڈیٹا ہم نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ اسپیشلی کسی اسپیشل پرپس کے لیے ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. یہ کافی کمپلیکس کام ہے اس کا، کافی کمپلیکس کمپیوٹر بھی ہے یہ. دیز آر یوزڈ ان ICU. صحیح ہے نا؟ ICU میں اس کا استعمال ہوتا ہے. انٹینسیو کیئر یونٹ جو ہاسپٹل میں لگاتے ہیں، جیٹ پلینس میں اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک ہائبرڈ کمپیوٹر ہے. اس میں انالاگ دیکھیں، یہ انالاگ بھی آپ لوگوں کو مل رہا ہے، ڈیجیٹل کمپیوٹر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ ہاسپٹل میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے پرپزز میں ہائبرڈ کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو آئی ہوپ کہ بیسڈ آن ورکنگ کو بھی آپ لوگوں نے صحیح سے سمجھا ہوگا. ابھی جو ہمارا تیسرا ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ ٹائپس آف کمپیوٹر بیسڈ آن پرپس. یہ شارٹلی آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ بیسکلی دو پرپسز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک جنرل پرپس اور دوسرا اسپیشل پرپس. جنرل پرپس مینس کیا؟ ہم اس میں اپنے جنرلی کوئی بھی کام کر سکیں تو وہ جنرل پرپس کے کیٹیگری میں آتا ہے. لیٹس اسیوم ہمارا اپنا جو کمپیوٹر ہے وہ کیا ہے؟ جنرل پرپس کمپیوٹر ہے. مینس ہم اس میں ایٹ اے ٹائم گیم بھی کرتے ہیں، ویڈیوز بھی چلاتے ہیں، کیلکولیشنز بھی کرتے ہیں، کسی ڈاکومنٹ پہ بھی ورک کرتے ہیں. مینس نمبرز آف اسٹیپس یا نمبرز آف ٹاسک ہم اس میں پرفارم کر پاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو دو ٹائپس ہیں، ایک جنرل پرپس اور دوسرا اسپیشل پرپس. جنرل پرپس کمپیوٹر کیا ہے؟ دیز کمپیوٹرز کین رن اے ویرائٹی آف پروگرامس. Means at one environment you will able to perform different tasks. صحیح ہے نا؟ جو اس کی اسپیڈ اور کیپیسٹی ہوتی ہے یہ ایز کمپیئر ٹو اسپیشل پرپس تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ تھوڑا کم ہوتا ہے. جو اسپیشل پرپس ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کسی اسپیشل پرپس کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سپر کمپیوٹر، اور سپر کمپیوٹر میں ICU کا جو ایگزامپل میں نے دیا تھا کہ وہ اس کا کام کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف ویدر فارکاسٹ کے لیے استعمال ہو، یا ICU میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، مینس اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا، ٹیمپریچر چیک کرنا، پھر اس کو کسی اسکرین پہ شو کرانا، یہ سارا کیا ہے؟ ایک اسپیشل پرپس کمپیوٹر کا کام ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ کمپیوٹر کے کتنے ٹائپس ہیں، بیسڈ آن سائز، بیسڈ آن ورکنگ، اور بیسڈ آن لاسٹ اسٹیج پہ کیا تھا؟ پرپس. صحیح ہے نا؟ تو یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپیوٹرس ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنس ہو تو آپ مجھ سے یہ جو ایڈریس میں نے دیا ہے ان میں کسی بھی ایڈریس میں آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ وقتاً فوقتاً جو بھی میں ویڈیوز بناؤں وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں. صحیح ہے؟ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. تھینک یو.